السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مومن کی رمضان اور غیر رمضان میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ دیکھیں ایک مومن کی زندگی کیسے ہوتی ہے، اس کا روٹین میں آپ کو بتاؤں تو وہ صبح اٹھتا ہے فجر کو، یا اگر ہو سکے تو پہلے ہی اٹھ کے تہجد پڑھ لیتا ہے، پھر فجر کے بعد قرآن اذکار وغیرہ، پھر جلد ہی وہ ناشتہ کر لیتا ہے، پھر اپنے کام پہ لگ جاتا ہے، پھر ظہر کا وقت ہوتا ہے ظہر ادا کرتا ہے، پھر کام آرام وغیرہ، پھر عصر کا وقت ہوتا ہے عصر ادا کرتا ہے، وقت پہ اپنی نمازوں کو رکھتا ہے، پھر اپنے جو بھی کام ہوتے ہیں وہ کرتا ہے، اذکار ہوتے ہیں وہ کر لیتا ہے، پھر مغرب کا وقت ہوتے ہیں مغرب، اس کے بعد فوراً ڈنر کر لیتا ہے جلدی، اور اسی طرح اس کے بعد عشاء اور اگر کچھ کام ہو تو کر کے وہ فارغ ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے ایک مومن کا دن کا اختتام ہوتا ہے کہ وہ اپنے فرائض کو پوری طرح ادا کرتا ہے، وہ اپنی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے۔ اور سبحان اللہ، یہ ناشتہ اور ڈنر جلدی کرنا سائنٹیفکلی ہیلتھی ہے۔ تو دیکھیں آپ رمضان کو اس سے کمپیئر کر کے، رمضان میں بھی تو وہ جلدی اٹھ جاتا ہے، سحری کر لیتا ہے، تہجد ادا کرتا ہے، پھر اس کے بعد میں فجر، پھر قرآن اذکار، یعنی وہ جو ہے نا جو وہ فجر کے بعد ناشتہ کرتا تھا فجر سے پہلے کر لیتا ہے، پھر اسی طرح سیم ہوتا ہے اس کا روٹین رمضان میں بھی، یعنی کچھ زیادہ عبادات وہ کرتا ہے، یعنی اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ ابھی نماز پڑھے، وہ جو ہے نا پہلے سے بھی غیر رمضان میں بھی وہ اپنی نمازوں کو صحیح رکھا ہوتا ہے اس نے، ٹھیک ہے، پھر ظہر، پھر آرام، پھر کام وغیرہ، پھر عصر، پھر اذکار، پھر کام، پھر مغرب، پھر کام، یعنی مغرب کے فوراً بعد جو ہے نا افطار، یعنی جو ڈنر ہوتا ہے جلدی کر لیتا ہے، پھر اسی طرح عشاء وغیرہ کر کے اس طریقے سے اس کے دن کا اختتام ہوتا ہے رمضان میں بھی۔ تو آپ دیکھیں کہ کچھ زیادہ فرق نہیں تھا مومن کے رمضان اور غیر رمضان میں۔ تو سبحان اللہ، ہم بھی اس طریقے سے اپنی زندگی کو رکھیں کہ جو ہے نا ہمارے رمضان اور غیر رمضان میں کچھ زیادہ فرق نہ ہو، کیونکہ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان اسے کہتے ہیں جو خود کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر چکا ہوتا ہے کہ اللہ میں تیری ہوں، میرا جینا میرا مرنا تیرے لیے ہے، یعنی اسلام کہتے ہیں فرما برداری کو، سرنڈر کرنے کو، جو ہے نا ہم اللہ تعالیٰ کے جب ہو جاتے ہیں تبھی ہم مسلمان کہلاتے ہیں، جب ہمارے اندر ایمان آتا ہے، سبحان اللہ۔ اور ایمان آپ کو کہاں سے آتا ہے؟ قرآن سے ایمان آتا ہے، اور ایمان سے اطمینان آتا ہے۔ ایک مومن کی زندگی بڑی پرسکون اطمینان والی ہوتی ہے، ایک مومن بڑا مطمئن ہوتا ہے، ایک مومن سے زیادہ کوئی اور مطمئن نہیں ہوتا اس دنیا میں، سبحان اللہ۔ آج جو ہے نا اگر کسی چیز کی کمی ہے ہمارے پاس تو وہ اطمینان کی ہے، سبحان اللہ۔ تو کیوں اس کی کمی ہے؟ کیونکہ ایمان میں کمی ہے، یاد رکھے۔ اور ایمان کیوں صحیح نہیں؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو وہ حق نہیں دیا جو کہ دینا تھا۔ رمضان کا کیا حق تھا جو ہم نے دیکھا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن میں، کہ جو ہے نا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا۔ اس کے آخر میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس لیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس پہ کہ تم نے ہدایت دی اس نے، اور اس پہ کہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ کس چیز پہ؟ قرآن پہ، قرآن کے نزول پہ اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اور اس اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور شکر کیا ہے؟ کہ ہم قرآن کا حق ادا کریں، قرآن کو سمجھیں، اس کو جو ہے نا اپنی زندگیوں میں لائیں۔ یہ تھا رمضان کا مقصد، کہ ہمیں سنسیئر اسٹوڈنٹ آف قرآن بنائیں، سبحان اللہ۔ تو دیکھیں رمضان آیا چلا گیا، کہ میں اور آپ سنسیئر اسٹوڈنٹ آف قرآن بنے ہیں، کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کا سفر شروع کر چکے ہیں، کہ ہم نے کوئی قرآن کورس جوائن کر لیا ہے الحمدللہ، جو میں نے آپ کو سبیل الجنہ بتایا ہوا تھا، ویڈیو بنایا ہے میں نے اس پہ، اور اسی طرح سبحان اللہ میں نے ڈسکرپشن میں بھی وہ لنک دے دوں گی، تو آپ دیکھ لیں اس ویڈیو کو، بہت بہترین کورس ہے، اتھینٹک سورسز سے میں ہمیشہ آپ کو جوڑنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اور اسی طرح آپ کو اگر آپ بگنر ہیں، آپ کو کچھ نہیں پتہ اس کے بارے میں، پھر بھی آپ قرآن سے خود کو جوڑنا چاہتی ہیں، اللہ کے کلام کو سمجھنا چاہتی ہیں، اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتی ہیں، ایک سبحان اللہ اطمینان والی زندگی جینا چاہتی ہیں، تو قرآن کی طرف آ جائیں۔ اور اس سے جڑنے کے لیے آپ سبیل الجنہ ہی نہیں، کئی طرح کے
الحمدللہ آپ کمفرٹیبل وے میں کورسز کر سکتے ہیں. آپ کے سہولت کے حساب کے لیے ہم نے جو ہے نا فری قرآن کورس بھی بنایا ہوا ہے الحمدللہ. تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں سسٹرز، میں آپ کو گائیڈ کروں گی. دیکھیں اگر آپ کو زندگی میں خوش رہنا ہے نا تو اللہ کو خوش کر لیں. آپ سوچیں میری زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. تو اس زندگی میں اگر میں نے خوش رہنا ہے تو میں نے کس کو خوش رکھنا ہے؟ آف کورس اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ یہ سارا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے. تو خوشی کا راز ایک ہی ہے، خیر خوشی اور کامیابی کا راز رب کی رضا ہے. یاد رکھیں سبحان اللہ، اپنے رب کو راضی رکھیں ہر طرح سے. جیسے آپ رمضان میں اللہ کی نافرمانی سے بچتے تھے، اسی طرح مومن بھی جو ہے نا صرف رمضان میں نہیں، غیر رمضان میں بھی اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے. وہ رمضان کی عبادت نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے. اور جو رمضان میں اللہ تعالیٰ کی طرف آتے ہیں انہیں ہم نے ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا. یاد رکھیں انہیں ابھی ہم نے انکریج اور موٹیویٹ کرنا ہے. سبحان اللہ، یعنی ہمیں خوش ہونا ہے کہ دیکھیں وہ کم سے کم رمضان میں اللہ تعالیٰ کی طرف آئے. کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ انہیں باقی زندگی کے لیے ہدایت دے دے. ہم کون ہوتے ہیں ایک کو جج کرنے والے؟ سبحان اللہ، کہ تم صرف رمضان کے مسلمان ہو باقی کے نہیں ہو. ایسا نہیں ہم نے کرنا. ابھی جو رمضان میں اللہ تعالیٰ کی طرف آتے ہیں انہیں ہم نے موٹیویٹ کرنا ہے اور ہمیں انہیں کہنا ہے کہ سبحان اللہ دیکھو رمضان میں تم اللہ تعالیٰ کی طرف آئی ہو تو تمہاری زندگی کتنی پرسکون ہو چکی ہے. کیا تم اس طریقے کی پوری زندگی پرسکون طرح سے نہیں گزارنا چاہتی؟ یعنی رمضان میں ہم کتنے خوش ہوتے ہیں، کتنے مطمئن ہوتے ہیں، کیونکہ ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں. سبحان اللہ، خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے میں اور آپ پیدا کیے گئے ہیں. اور یہ عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے. یاد رکھے کہ ہم نے دنیا نہیں کی رمضان میں، کیا ہم نے کھایا پیا انجوائے نہیں کیا رمضان میں؟ سبحان اللہ، بالکل کیا. اللہ اکبر. جب رمضان میں ہم دین و دنیا کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں سبحان اللہ تو باقی دنوں میں کیوں نہیں؟ ایک تو بات یہ ہے کہ اسلام نے کبھی دین و دنیا میں فرق نہیں کیا. یعنی ہم جو بھی کرتے ہیں وہ عبادت ہوتا ہے. یاد رکھیں ایک مومن کی پوری زندگی عبادت ہوتی ہے. اس کا کھانا پینا سونا جاگنا، اس کا جاب کرنا، گھر کے کام کرنا، اس کا اہل و عیال کی دیکھ بھال کرنا، خدمتیں کرنا گھر والوں کی، اس کا ایک دوسرے سے صلہ رحمی کرنا، اس کا انجوائے کرنا دنیا کو، اس کا خود کو بیوٹیفائی کرنا، خود کا خیال رکھنا. سبحان اللہ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ عبادت ہوتا ہے. کیونکہ وہ یعنی عبادت کسے کہتے ہیں؟ خالص اللہ تعالیٰ کے عبد بن جانا، اللہ تعالیٰ کی غلامی میں خود کو دے دینا، سلیو آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے خود کو سپرد کر دینا. دیکھیں اگر آپ واقعی میں خوش رہنا چاہتی ہیں نا تو زندگی میں اللہ تعالیٰ کو سینٹر آف لائف بنا لیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں. یعنی اپنے تعلق باللہ کو مضبوط رکھیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ جو بھی کریں کرنے سے پہلے سوچیں کہ میں یہ جو کر رہی ہوں یہ میرے اللہ سے تعلق کو مضبوط کرے گا یا کمزور کرے گا، اس سے میرا اللہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا. اور واللہ اگر کسی کام سے آپ کے اللہ خوش نہیں نا وہ کام آپ کو کبھی خوش نہیں کرے گا. واللہ لکھ لیں اس بات کو. سبحان اللہ، کیونکہ دیکھیں خوشی اور غم سارا کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ کیسے خوشی طلب کرتے ہیں اللہ کو ناخوش کر کے؟ ہرگز یہ نہیں ہو سکتا. آپ کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، کیوں آتی ہیں؟ آلموسٹ آپ کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. یہ میں نہیں کہتی، قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ جو بھی تمہیں پہنچتا ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو ابھی اگر آپ کسی مشکل میں ہیں تو سوال کریں خود سے کہ اللہ تعالیٰ کو میں نے کہاں ناخوش کیا، کہاں میرے خود سے کون سا گناہ ہوا جس کی وجہ سے مجھ پر یہ مصیبت آئی. کسی بیماری میں آپ مشکلات میں مبتلا ہیں تو آپ سوال کریں خود سے، جائزہ لیں خود کا. سبحان اللہ، اپنے تعلق باللہ کو چیک کریں. یعنی آپ کے گھر میں کہیں پہ بھی کرنٹ نہیں آتا، پاور خراب ہوتا ہے تو آپ کہاں چیک کرتے ہیں؟ مین سوئچ چیک کرتے ہیں. سملرلی آپ کے جو بھی زندگی کے معاملات ہیں جہاں کہیں بھی آپ کو وہ ہو رہا ہے جو آپ کو نہیں پسند تو آپ خود سے پوچھیں میں وہ کون سا کام کر رہی ہوں جو میرے رب کو نہیں پسند. جب لوگ آپ کو دکھ دیتے ہیں تو آپ کو یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کام کریں جس سے مجھے دکھ ہوتا ہے، تو خود سے سوال کریں میں ایسا کون سا کام کر رہی ہوں جس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے. لوگوں کے دکھ دینے سے آپ کو اتنا دکھ ہوتا ہے، تو لوگوں کے ناراض کرنے سے آپ کو اتنا یعنی یہ ہوتا ہے، تو سوچیں آپ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو کتنا جو ہے نا غصہ آتا ہوگا. سبحان اللہ. پھر بھی وہ الرحمن ہے، انتظار میں ہے کہ میرا بندہ آئے میں اسے معاف کروں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو، توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے. سبحان اللہ، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اور اس کے لیے نیکیاں جو ہے نا گناہوں کو مٹھا دیتی ہیں، تو آپ کچھ نیکیاں کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں رمضان کے بعد بھی. سبحان اللہ. دیکھیں رمضان گزر گیا،
رمضان آتا ہے گزر جاتا ہے، لیکن فائدہ اسی کو ہوتا ہے جو رمضان کا حق ادا کرتا ہے، اور رمضان کا حق ہے کہ ہم سنسیئر اسٹوڈنٹس آف قرآن بن جائیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کے طالب علم بن جائے، اس کے لیے وقت لگائیں۔ دیکھیں رمضان میں بھی تو ہم وقت لگاتے تھے نا، قرآن کو 1-2 جز پڑھتے تھے، کئیوں کے 2 دورہ قرآن بھی ہو جاتے رمضان میں، لیکن سبحان اللہ آپ ابھی بھی وہ صرف پڑھنے تک آپ نے قرآن کو رکھا ہوا تھا، جس سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا سمجھنے سے ہوتا ہے۔ دیکھیں قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں نازل ہوا، اللہ اکبر کبیرہ، اس کو سمجھے، یعنی قرآن بک آف سکسیس ہے، بک آف گائیڈنس ہے، الی ما ہداکم، ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے تمہیں، خوشحال زندگی کا پیکج دے کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ سبحان اللہ، کتنے پیار سے اللہ نے اپنا کلام مجھے اور آپ کو دیا، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں اس کلام کے ساتھ، کتنا ہم اسے سمجھتے ہیں، کتنا ہم اس سے اثر لیتے ہیں، کتنا ہماری زندگیوں کو ہم نے قرآن کے مطابق رکھا ہوا ہے، سوچیں آپ، سبحان اللہ۔ تو ابھی بھی وقت ہے، یعنی رمضان کے بعد بھی آپ قرآن کو وقت دیں، ایٹ لیسٹ ½ این آور ڈیلی قرآن کو سمجھنے کے لیے لگائیں۔ کسی بھی قرآن کورس میں آپ داخلہ لے لیں، کہیں سے بھی آپ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ اتھینٹک سورسز سے میں جوڑوں گی آپ کو انشاءاللہ، میں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ جی میں قرآن کو سمجھنا چاہتی ہوں، سنسیئر اسٹوڈنٹ آف قرآن بننا چاہتی ہوں، اپنی زندگی کو آسان اور خوشحال بنانا چاہتی ہوں، آپ میری مدد کریں۔ کسی پہ آپ ٹرسٹ نہ کریں، اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اور اللہ سے دعا کریں ہدایت کی، اور جو خالص دل سے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میں تو ایک ذریعہ ہوں، بس جوڑنے والا اللہ ہے، یاد رکھیں، سبحان اللہ۔ تو آپ جو نیکیاں کنٹینیو کر سکتی ہیں رمضان کے بعد بھی، اس میں سے ایک ہے تہجد، یعنی آپ سحری کو تو اٹھتی تھی، سبحان اللہ، تو تہجد بھی پڑھتی ہوں گی، تو ابھی بھی اس کو آپ کنٹینیو کرتے ہیں۔ اور تہجد ایسا وقت ہے کہ باقی اوقات میں تو آپ اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ میری سنیں، یہ وقت تو ہوتا ہے اللہ آپ کو سامنے سے کہتا ہے، وہ بھی پہلے آسمان پہ آ کے، میرے بندے مانگ تو صحیح، دینے میں یہاں تیار ہوں، تیرے لیے آیا ہوں، سبحان اللہ۔ تو تہجد کو آپ مس نہ کریں، گولڈن ٹائم ہوتا ہے اپنے تعلق باللہ کو مضبوط کرنے کا، اللہ سے باتیں کرنے کا۔ دیکھیں آپ کو خوش رہنا ہے، اللہ سے دوستی کر لیں، اللہ کا وعدہ ہے، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ انہیں نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ کون؟ اولیاء اللہ، اللہ کے دوست۔ اور سبحان اللہ، اللہ کے دوست کون ہے؟ اللہ آگے کہتے ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا، ڈرتے بچتے زندگیوں کو رکھا۔ روزوں کا یہی مقصد تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں، جیسے ہم رمضان میں بچتے تھے ویسے ابھی بھی بچیں، کیونکہ ہم رمضان کی نہیں عبادت کرتے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ رمضان چلے گئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ سبحان اللہ ہم شیطان سے دوستی کر لیں۔ رمضان میں بھی مومن اللہ ہی کا دوست تھا، اور رمضان کے بعد بھی وہ اللہ ہی کو اپنا دوست رکھتا ہے، یاد رکھیں، سبحان اللہ۔ تہجد اور اسی طرح فجر کی عادت ڈال لیں، اور فجر کا ٹائم بڑا ہی بابرکت ٹائم ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اس ٹائم کو آپ ضائع نہ کریں۔ اس کے بعد قرآن، اذکار، قرآن کو سمجھنے کے لیے وقت لگائیں، اور اسی طرح ظہر، عصر، مغرب، عشاء باجماعت ادا کریں، سبحان اللہ۔ چاہے عورتیں بھی کیوں نہ ہو، گھر میں اگر آپ باجماعت کریں گی تو انشاءاللہ تعالی زیادہ اجر ملے گا نا، 70 ٹائمز بڑھ کر اجر ملے گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ مرد حضرات کے لیے تو فرض ہے نا، سبحان اللہ۔ تو یعنی جیسا آپ رمضان میں ہر چیز کو مینیج کرتے تھے، اسی طرح آپ باقی زندگی میں بھی کریں۔ دیکھیں رمضان جیسی زندگی ہوگی تو عید جیسی موت ہوگی، یاد رکھیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ کے پکار کے ساتھ آپ اس دنیا سے جائیں گے کہ اے اطمینان والی روح، لوٹا اپنے رب کی طرف، کہ وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی، سبحان اللہ۔ تو اس سے راضی کہ جو ہے نا، تو میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں چلی جا، اس پکار سے اللہ تعالیٰ آپ کو لیں گے۔ اگر واقعی میں آپ اس پکار سے دنیا سے جانا چاہتے ہیں، اپنی موت کو عید بنانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات عید ہی تو ہے، سبحان اللہ، تو اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، سبحان اللہ۔ تو اسی طرح بریک فاسٹ اینڈ ڈنر بھی جلدی کر لیا کریں، اور جلدی سونا اٹھنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیں۔ اپنی زندگیوں کو اس طریقے سے رکھیں کہ سونا، ویک اپ ارلی، سلیپ ارلی، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، حرام چیزوں سے خود کو بچائیں۔ یہ جو گناہ ہوتے ہیں نا، یہ تعلق باللہ میں درار پیدا کرتے ہیں۔ آپ کا اور اللہ کا رشتہ یہ واحد رشتہ ہے جو آپ کو ہر حال میں کام آنے والا ہے، آپ کی دنیا سے لیتے ہوئے قبر تک، قبر سے لیتے ہوئے حشر تک، حشر سے لیتے ہوئے جنت تک، یہی ایک ذات ہے جو آپ کے کام آنے والی ہے۔ آپ سوچیں دنیا میں اگر آپ کو کسی شخص سے کوئی کام ہے، کوئی آپ کے کام آنے والا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آگے جا کر اس نے میرے کام آنا ہے، تو آپ اس کے ساتھ کتنا اچھا برتاؤ رکھتے ہیں، کتنا اچھا اس سے آپ رشتہ رکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ اس کو خوش کرتے ہیں، اسے تحفے پیش کرتے ہیں، ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اس کو راضی رکھتے ہیں۔
تو آپ تو یہ تو ایک شخص ہے جو صرف دنیا میں آپ کے کام آنے والا ہے، وہ تو رب العالمین ہے جو آپ کے ہر حال میں کام آنے والا ہے. سبحان اللہ. آپ اس کو کتنا خوش رکھے ہوئے ہیں. آپ سوچیں کتنی نادان ہماری زندگیاں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ہماری اصلاح کرے کہ ہم سبحان اللہ کتنے اللہ کو خوش رکھے ہوئے ہیں، کتنا راضی ہے میرا آپ کا رب مجھ سے اور آپ سے. یعنی آپ زندگی کے جس بھی حالت میں اب ہے نا، پریزنٹ کی میں بات کر رہی ہوں، یہ آپ کے تعلق باللہ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. جتنا اسٹرانگ آپ کا اللہ سے تعلق ہوگا، اتنی خوشحال اور مطمئن آپ کی زندگی ہوگی. بہت یعنی آزمائی ہوئی بات ہے، آپ آزما کے دیکھ لیں. سبحان اللہ. اور نیکیاں گناہوں کو مٹھا دیتی ہیں، اس لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، ساریعون فی الخیرات کریں. اگر سبحان اللہ نیکیاں جو ہے نا صرف یہ یعنی کئی لوگ نماز بھی اس لیے پڑھتے ہیں کہ آخرت سنور جائے، ایسا نہیں ہے. مومن جو بھی کرتا ہے دنیا میں بھی پروفٹیبل ہوتا ہے، آخرت میں بھی پروفٹیبل ہوتا ہے. اس کی پروفٹیبل ڈیل ہوتی ہے، اس کی ون ون پالیسی ہوتی ہے. یاد رکھیں سبحان اللہ، کبھی نہیں مومن کو نقصان ہوتا. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی سبحان اللہ آپ نیکیاں اس لیے نہ کریں کہ آخرت سمجھ جائے گی. واللہ سب سے پہلے آپ کی دنیا جنت بنتی ہے. دنیا میں آپ کی کمائی میں، رزق میں اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد میں، مال میں، خوشیوں میں اللہ برکت دیتا ہے. سبحان اللہ. نیکیوں سے زندگیوں میں برکت دیتا ہے اللہ تعالیٰ. عمر دراز ہوتی ہے. سبحان اللہ. لمبی عمریں اللہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان و صحت کے ساتھ لمبی اور خوشحال زندگیاں دے. اور اس کے لیے شرط ہے ایمان اور اعمال صالح. جتنا آپ زیادہ جینا چاہتے ہیں نا، اتنی نیکیاں آپ کرنا شروع کر دیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. اور اسی طرح آپ سنن روزے رکھ سکتے ہیں. روزوں کی عادت اب آپ کو ہو چکی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنت روزے ہیں، منڈے، تھرسڈے اینڈ ایام بیض، آپ اس کو رکھ سکتے ہیں. اور یہ جو شوال کے روزے 6 روزے ہیں سبحان اللہ، جس کے بارے میں آتا ہے کہ پورے سال روزوں کا اجر، تو اس کو آپ ڈبل ریوارڈ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ آپ ان کی نیت سے منڈے، تھرسڈے، ایام البیض میں رکھ لیں. آپ کو ایک تو سنت روزوں کا فائدہ ملے گا، اور دوسرا شوال کے روزوں کا ڈبل ریوارڈ آپ کو مل جائیں گے. سبحان اللہ. اسی طرح آپ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے. زکوٰۃ آپ نے دی رمضان میں، ابھی سبحان اللہ بہت کچھ آپ نے صدقہ و خیرات کیا. اور یہ جو صدقہ ہے نا، یہ آپ کی مشکلوں کو ٹالتا ہے، یہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، یہ آپ کو پاک کرتا ہے، آپ کے تعلق باللہ کو مضبوط کرتا ہے. تو گھر میں ایک صدقہ باکس مینٹین کریں جس میں روزانہ ایٹ لیسٹ 1 روپی، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے اتنا آپ اس صدقہ باکس میں ڈالیں. اس سے آپ کا دن بہترین گزرے گا. سبحان اللہ. اس دن جو بھی آپ کی تقدیر میں اگر مصیبت آنی تھی ٹل جاتی ہے. سبحان اللہ. اور یہ جو روزانہ کی نیکیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہوتی ہیں. یاد رکھیں روزانہ کریں. سبحان اللہ. صدقہ کیا کریں. اور اسی طرح صلہ رحمی آپ کیا کرتے تھے رشتہ داروں کے ساتھ. رمضان میں آپ انہیں تحفے دیتے تھے، مٹھائیاں پیش کرتے تھے، افطاری دے کر بھیجتے تھے، اور پتہ نہیں کیا کچھ ابھی بھی وہ چیزیں کریں. سبحان اللہ. یعنی محبت کریں لوگوں سے. سبحان اللہ. مومن وہ ہوتا ہے جو محبت کرتا ہے اور جس سے محبت کی جاتی ہے. اللہ کی خاطر آپ کریں، چاہے وہ کیسے بھی ہوں. سبحان اللہ. آپ کو زیادہ اجر ملے گا اگر آپ پہل کریں گے تو. سبحان. ان کے بارے میں نہ سوچیں وہ کیا کہیں گے، وہ کیسے. ڈزنٹ میٹر. واٹ میٹرس ٹو یو از اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے آپ کا رشتہ، یعنی میں اس سے اپنا رشتہ بہتر رکھ رہی ہوں تو یہ رشتہ میرے اللہ تعالیٰ کے رشتے کو مضبوط کرے گا. تو اس طریقے سے آپ کریں. میں اس کے ساتھ جو کر رہی ہوں یہ میرے اللہ تعالیٰ کے رشتے پہ میٹر کرے گا، افیکٹ کرے گا. سبحان اللہ. یعنی آپ جو بھی کریں، جب آپ سینٹر آف لائف اللہ تعالیٰ کو بنا چکے ہیں تو ہر چیز اس کو افیکٹ کرتی ہے. یاد رکھیں آپ کی ہر چیز اللہ تعالیٰ سے آپ کے تعلق کو افیکٹ کرتی ہے، اور تعلق باللہ آپ کی زندگی پہ افیکٹ کرتا ہے. جیسا تعلق باللہ آپ کا ہوتا ہے، جیسے اللہ سے آپ کا رشتہ ہوتا ہے، معاملہ ہوتا ہے، ویسے آپ کی زندگی کے سارے معاملے ہوتے ہیں. یاد رکھیں یہ ایک بات یاد رکھیں، سارا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے لیے آپ وقت دیتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے وقت لگاتے ہیں، دگنا چگنا کر کے اللہ آپ کے باقی کے وقت میں برکت دیتے ہیں. آپ کے کاموں میں آسانیاں ہوتی ہیں. آپ شروع کر کے تو دیکھیں، آپ قرآن کی طرف آ کر تو دیکھیں. سبحان اللہ. زندگی کو رمضان جیسی بنا کر تو دیکھیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. موت عید جیسی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کرے اس کو، اور ہمیں تیار رہنے کی توفیق دے. ایک مومن موت سے نہیں ڈرتا، وہ خوش ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس نے تیاری کر چکی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تیار رکھے، اور ہم سے جو ہے نا، اور اسی طرح زیادہ سے زیادہ دعائیں کیا کریں ایک دوسرے کے لیے. محبت بڑھاتی ہیں. سبحان اللہ. کسی سے محبت ہے تبھی آپ اسے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اس کے لیے. سبحان اللہ. تو دعائیں کیا کریں، اور جو دعا آپ دوسروں کے لیے کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کے حق میں وہ دعا قبول ہوتی ہے. اللہ اکبر. کتنا پیارا ہمارا دین ہے. اور کئی نیکیاں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نیکیوں کے موقع دیتے ہیں، بس آپ نے اس کو قبول کرنا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جی مجھے ہدایت
ہدایت دے، مجھے معاف کرے، پچھلی زندگی جیسی تھی میں نے قرآن کو پڑھنے تک رکھا ہوا تھا، مجھے معاف کرے، مجھے قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے، مجھے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے۔ تو اللہ تعالیٰ جو بھی ہوئی غلطیوں کو معاف کرے اور ہماری اصلاح کرے، ہم سے بہترین طور پہ قبول کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دوستی کر لیں، اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیں، ہر چیز اللہ سے مانگیں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے کہیں جو بھی آپ کے میٹرز ہیں۔ اللہ جی یہ ہوا، ایسا ہوا، میری مدد کریں۔ یعنی جب آپ ہر چیز، یعنی جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ سننے والا ہے، السمیع ہے، لوگوں سے کہنا آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کریں گے لوگ اگر آپ لوگوں سے کہیں گے؟ جو بھی شکوہ کرنا ہے، جو بھی آپ کو باتیں کرنی ہے، اللہ سے کریں۔ سبحان اللہ، بڑا سکون دیتی ہیں یہ چیزیں۔ اکیلے میں، تنہائی میں جب آپ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، اتنا سکون آپ کو ملتا ہے سبحان اللہ، کہ لگتا ہے کہ آدھی ٹینشن ختم وہیں پہ سبحان اللہ، اور باقی کی بھی ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ بس صاف دل سے اللہ کے ہو جائیں، اللہ سب کو آپ کے کر دے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیر، واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔